آ اس پاک خدمت میں میری مدد کر، مسیح کے نام میں آمین۔ بائبل مقدس کی اس آیت کی روشنی میں ہم بڑی ہی خوبصورت باتوں کو سیکھنے والے ہوئے ہیں۔ خدا کے کلام کی 7 علامتیں ہیں جن پر آج شام ہم تھوڑی دیر غور کریں گے، سیکھیں۔ مقدس پولس رسول پہلی بات جو یہاں بیان کرتا ہے وہ کلام کو کہتا ہے کہ تیز دو دھاری کیا ہے؟ تلوار۔ پہلا پوائنٹ، خدا کا کلام جو ہے وہ تلوار ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ تلوار نہ صرف سننے والوں پر چلتی ہے بلکہ جو سناتا ہے اس کی زندگی میں بھی یہ کام کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں کلام کا مادہ کم ہے اور کم جو ہے وہ چوٹ لگاتی ہے، وہ اثر کرتی ہے زندگیوں کے اندر۔ خدا کا کلام زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے۔ خدا کا کلام کبھی بھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، یہ زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے۔ لیکن غور کیجئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کلام سے محروم رہ جائیں۔ خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر موقع دیں، کلام کو کام کرنے دیں اپنی زندگی کے اندر۔ ہلو، کیا آپ یہاں ہیں؟ کتنے لوگ یہاں موجود ہیں؟ ایکٹیو رہیں۔ یاد رکھیں کہ ابلیس کلام کو چراتا ہے، اسے چور بھی کہا گیا ہے۔ وہ چراتا ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کلام سے اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ آمین۔ کلام جس کی زندگی میں اتر جاتا ہے، جس کی زندگی کے اندر خدا کا کلام آ جاتا ہے، پھر ابلیس جو ہے وہ کبھی بھی اسے اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا۔ کلام کے وسیلہ سے ابلیس کو شکست ہم دے سکتے ہیں۔ ہلو، کیا کہا میں نے؟ ہم شکست دے سکتے ہیں۔ تو ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ کلام سے واقفیت حاصل کریں، آپ کلام کو سمجھ لیں، اسے یہ علم ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ جب کلام کی زندگی کے اندر آ گیا تو پھر یہ میری گرفت میں نہیں رہے، پھر یہ میرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔
ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے ہیں جن کی زندگی کے اندر کلام نہیں ہے. وہ ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے، ستائے جاتے. ابلیس انہیں کچلتا، ابلیس انہیں پراگندہ کرتا، ابلیس انہیں خدا سے دور لے جاتا، اور ابلیس برے برے خیالات ان کی زندگیوں کے اندر پیدا کرتا. اور وہ چرچ سے ہمیں دور لے جاتا ہے، کیونکہ چرچ میں اس کے خلاف آپ کو ہتھیار دیے جاتے، آپ کو سمجھ بوجھ دی جاتی کہ آپ نے کیسے ابلیس پر غالب آنا ہے. ہلو، ابلیس پر غالب آنے کے لیے ہمیں کلام کی ضرورت ہے. آمین. کس کی ضرورت ہے؟ کلام کی. دیکھیں کئیاں نوں دھیانے لا چھڑدا ہے، یانیاں دے دھیانے لا چھڑیا، ایک دوسرے دے دھیانے لا چھڑیا کہ دے کپڑے ویکھ لے، کہ دا کچھ ویکھ لے، بس ایسے چکراں چ لائی رکھدا ہے. کلام کی طرف سے آپ کا ذہن ہٹانا چاہتا ہے. کیوں لوگ آج دعا نہیں کرتے؟ کیوں بائبل اسٹڈی نہیں کرتے؟ کیوں صبح سویرے خدا کے حضور اٹھ کر نہیں آتے؟ وجہ یہ ہے کہ کلام سے دوری ہے. ابلیس نے اپنی گرفت میں، کاہلی، سستی، لاپرواہی میں اس نے ہمیں ڈالا ہوا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں، شادمان ہیں. میرے بھائیو، میری بہن، کلام ہر اس برے خیال کو، بری سوچ کو، برے رویوں کو، بری سوچوں کو ہماری زندگیوں سے ختم کرتا ہے. اور جو جھاڑیاں کلام کو دبا دیتی ہیں، کلام کو جب آپ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں تو یہ کلام ان جھاڑیوں کو کاٹ دیتا ہے. ہاللیلویا. ان جھاڑیوں کو ختم کرتا ہے، کیونکہ اس کا کلام کیا ہے؟ دو دھاری تیز تلوار. یہ گزرتا چلا جاتا ہے. ہاللیلویا. جان، روح، کودے کودے، یعنی ہڈیوں کے اندر سے، کودوں کے اندر سے بھی گزر جاتا ہے. ہاللیلویا. خدا کے کلام کے اندر قدرت ہے. یاد رکھیں کہ جب یہ کلام گزرتا ہے تو اس کے اثرات نظر آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے تو چیز گزری ہے. کبھی دیکھو جہاز جو قریب تو گزرتا ہے نا، تے پتہ لگتا ہے کہ جہاز گزرے، کرنا چوی شاں ہون لگ پئی. اثر وہ تو یہاں تک ہے، لیکن یہ جان کس کے اندر ہے؟ خون کے اندر. یہ جان روح کے اندر، یہ گودے یعنی ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے ان میں سے بھی گزر جاتا ہے. اسی لیے تو کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے. یہ جان کو بھی راحت دیتا ہے، یہ ہڈیوں کے اندر بھی کام کرتا ہے، یہ روح کے اندر بھی کام کرتا ہے، یہ جسم کے اندر بھی کام کرتا ہے، زندگیوں کے اندر
اندر سے ہر طرح کی کمزوری، بیماری، روگ، مرض اس کلام کی قدرت سے ختم ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس کلام کے اندر تاثیر ہے، اثر ہے۔ اور دوسری بات، خدا کا کلام ہتھوڑے کی بات۔ آمین۔ کیونکہ بائبل خاص قوت کی حامل ہے، وہ سننے والے کی مزاحمت کو توڑ ڈالتا ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام اپنے اندر طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، زور رکھتا ہے۔ جو مزاحمت آگے سے کرتا ہے نا، یہ کلام اسے توڑ دیتا ہے۔ آمین۔ کلام کے اندر قوت ہے، کلام کے اندر طاقت ہے۔ اور ہتھوڑا کیا کرتا ہے؟ یرمیہ 23 باب اس کی 29ویں آیت کے اندر، کیا میرا کلام ہتھوڑے کی مانند نہیں ہے جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے؟ یعنی یہ کلام انسان کی سخت دلی کو توڑتا ہے۔ ہلو، کیا کہا میں؟ یہ کلام سخت دلوں کو توڑتا ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ دل کے سخت رہتے ہیں جو کلام کو اپنی زندگی کے اندر نہیں آنے دیتے، جو کلام سے دور رہتے ہیں۔ نہ تو ان کی زندگی کے اندر معافی ہوتی ہے، نہ دوسروں کے لیے درد ہوتا ہے، نہ دوسروں کے لیے احساس ہوتا ہے۔ ان کے دل جو ہے وہ سخت ہوتے ہیں، وہ اپنی سختی پر اڑے رہتے ہیں۔ میں سنڈے بھی یہ بات کر رہا تھا، یہودا کو شیطان نے کیسے استعمال کیا، کیوں اس نے اسے جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیا؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہتا تھا، کلام کو سنتا رہتا تھا، لیکن اسے قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ چور تھا، بائبل کہتی ہے۔ ہدیہ کی تھیلی اس کے پاس ہوتی تھی، اس میں سے وہ ہدیہ نکالتا رہتا، اور 5 بار سے خوشخبری سنائی گئی کہ وہ توبہ کر لے، بچ گئے، لیکن اس نے کلام کو قبول نہیں کیا۔ کئی بار لوگ ظاہر میں ایسے نظر آتے ہیں، بڑے خدا پرست ہیں، بڑی دعا کرتے ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی حالت نہیں بدلتی، ان کے دل نہیں بدلتے۔ وہ خدا کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے، خدا کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کمٹمنٹ پر پورا نہیں اترتے، وہ پھرتے ہیں، وہ مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ابلیس کے ہاتھ میں آ گیا، اور ابلیس نے اسے مسیح کے لیے جو ہے پھر استعمال کیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھیے گا، خدا کے کلام کو جب بھی آپ خدا کے حضور آتے ہیں تو یہ سمجھے کہ میرے لیے سب سے اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ خدا کا کلام ہے، میں نے اسے حاصل کرنا ہے۔ جتنی رکاوٹیں عبادت میں آنے میں ہوتی ہیں اور کسی کام میں نہیں، بڑی رکاوٹیں آئیں گی، بڑی مشکلات آئیں گی، کئی طرح کے ہیلے بہانے۔ یرمیہ یہ کہتا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج،
شیطان نہیں چاہتا کہ ہم خداوند کے حضور آئیں، اس کے گھر میں آ کر ہماری حالتیں جو ہیں وہ بدلتی ہیں، ہمارے دل بدلتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے۔ آمین۔ اور ہتھوڑا کیا کرتا ہے؟ سخت چٹانوں کو بھی توڑ ڈالتا ہے۔ جتنے مرضی ہمارے دل سخت ہوں، جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میں بڑا ہارڈ قسم کا شخص تھا، میرا دل بڑا سخت تھا، کوئی بڑا قریبی بھی خدا کے پاس چلا جاتا تو میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اور مسلسل اپنے دل کی سختی میں زندگی گزارتا رہتا، اور غصہ ایک سیکنڈ میں آ جاتا ہے۔ اس کے لیے بڑے میں نے روزے رکھے، آنسو بہائے کہ خداوند مجھ پہ کرم کر، مجھ پہ رحم کر، اور مجھے اس حالت سے نکال۔ اور پھر جب میں نے خدا کو قبول کیا تو روح القدس نے کہا کہ جن لوگوں کے ساتھ تو نے زیادتی کیا ان سے معافی مانگ۔ تو یہ میرے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ میں نے کہا کہ اب وہ لوگ کہیں گے کہ اب اسے کیا ہو گیا، اب یہ معافیاں مانگ رہے ہیں، اب اسے کیا ہو گیا؟ تو میں کچھ دیر تو اس سختی میں رہا، لیکن ہر روز جو کہ خدا کے حضور جاتا، دعا کرتا، روح القدس مجھے توڑ، وہ کلام کرتا۔ 7 دن کے بعد میرا دل پگھلا، ٹوٹا، اور میں اپنے گاؤں گیا، اور میں نے تقریباً اپنے سارے محلے والوں کے ساتھ زیادتی کی، ان کے گھروں میں جا کر دستک دیتا، ان کے گھر جاتا، اور خاندان کے سارے لوگوں کو بٹھا کر ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگتا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے جو بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے مجھے معاف کر دیں۔ سارے گھروں میں جا جا کر معافیاں مانگتا۔ یاد رکھے خدا کا کلام توڑتا ہے، روح القدس توڑتا ہے۔ ہم جتنے مرضی سخت ہوں، جب ہم اپنا آپ خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، خدا کلام کرتے ہیں، اور کلام کی قدرت سے، روح القدس کی قدرت سے ہمارے سخت دلوں کو توڑ دیتا ہے۔ آج کیوں سختیاں، دلوں کی سختیاں نہیں ٹوٹتی؟ اپنی ادا پہ لوگ اڑے رہتے ہیں، اپنی میں میں اڑے رہتے ہیں، خدا کے حضور تائب دل نہیں ہوتے۔ لیکن اگر وہ خدا کے حضور جائیں، کہیں مجھ سے بول، مجھ سے کلام کر، تو ضرور خدا ہم سے بات کرے گا، ہمارے دل کی سختیوں کو وہ توڑے گا، کیونکہ خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ چٹانوں کو بھی چکنا چور کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ اور تیسری بات، خدا کا کلام ایک بیج کی مانند ہے۔ بائبل زندہ کلام ہے، وہ سننے والوں کو نئی پیدائش عطا کرتا ہے۔ آمین۔ کلام کیا کرتا ہے؟ سننے والوں کو نئی پیدائش عطا کرتا ہے، یعنی وہ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے کر اپنی زندگی مسیح کے سپرد کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بچوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں عجیب کام کرتا ہے۔ پہلا پطرس پہلا باب 23ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی، یعنی خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ آمین۔ فانی
خدا کا کلام، یہ اس کا تخم ہے۔ اور خطوں کے اندر لکھا ہے خدا کے لوگ کیا وہ گناہ نہیں کر سکتے کیونکہ خدا کا تخم ان میں بنا رہتا ہے۔ خدا کا کلام ان کی زندگی کے اندر ہوتا ہے، اس لیے وہ گناہ نہیں کر سکتے جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور نئے سرے سے کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ خدا کے کلام سے، کیونکہ خدا کا کلام بیج کی مانند۔ اور چوتھی بات، آئینہ۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ آئینہ۔ دھیان سے سنیے گا، بائبل بیانات کلام وہ سننے والے، پڑھنے والے اور اس کی اصل حالت جو ہے نا ظاہر کرتی ہے۔ آمین۔ بائبل پڑھنے والے، سننے والے پر کیا کرتی ہے؟ اس کی اصلی حالت ظاہر کرتی ہے۔ جب اس کلام کے سامنے ہم آتے ہیں تو ہمارے باطن کے داغ ہمیں نظر آنا شروع ہوتے ہیں، ہماری باطنی صورت یہ کلام ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ جب یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جھوٹ نہ بول، تو جس شخص کی زندگی کے اندر جھوٹ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آج خدا نے میرے ساتھ کلام، آج خدا نے میری حالت مجھ پر ظاہر کی۔ اور جو گالیاں دیتے ہیں وہ جب یہ سنتے ہیں کہتے ہیں آج خدا نے میرے ساتھ کلام۔ جو معاف نہیں کرتے کہتے ہیں خدا نے میرے ساتھ کلام کیا ہے۔ کئی بار لوگ یہ اقرار کرتے ہیں کیا یہ میرے لیے کلام ہے، خدا نے میرے ساتھ بات کی، خدا نے میری حالت مجھ پر ظاہر کی۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سالو لا بھی سنایا تھا، بھئی زخم ہوئے تے نمک جو لگنا ہے، لڑنا تے ہے ہی، یہ لڑنا ہی لڑنا ہے۔ تے جیڑا کسی کو مسئلہ ہے نا خلاف گل ہونی، انہیں وہ خلاف وہ چکنا ہی چکنا، وہ لگنا ہی لگنا ہے، انہوں مسئلہ بننا ہی بننا ہے، تے لگنا چاہیے بھی، کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے، مؤثر ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ سر کرتا ہے، یہ آئینہ ہے، یہ ہماری حالتیں ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو گناہ ہوتے ہیں، جب آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا چہرہ فریش ہے یا نہیں فریش ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ آج چرچ آن لگے شیشے میں گئے؟ تقریباً سارے۔ میں فوت کی جانا سی تے میں شیشے لے کے گیا تے وال اٹھے، لمبے پیاس وال اٹھے، تو شیشے چ دیکھا تو وال کچھ اٹھے، پھر پانی نہ میں سدھے کی۔ یہ ظاہری صورت ہماری دکھاتا ہے، یہ قدرتی آئینہ، لیکن خدا کا کلام یہ وہ آئینہ ہے جو ہمارے اندر کی حالت ہم پر
وہ جھوٹ ہے، وہ زناکاری ہے، وہ فلمیں ہیں، وہ گانے ہیں، وہ ڈرامے ہیں، وہ ٹک ٹاک ہیں، وہ دیگر اور چیزیں ہیں، یہ اندر ہیں۔ یہ شیشہ، یہ آئینہ اندر کی چیزیں ہمیں دکھاتا ہے۔ کئی تے جڑے مسیح نے کہندے نے اسی مسیح ہاں، میں نہیں کہا مسیح، جڑے کہندے نے اسی مسیح ہاں، اگے اپنی تصویراں پیچھے گانے، یہ کہڑے مسیح نے بھائی؟ یہ ڈرامے باز ہی مسیح ہو سکتے ہیں، کرپٹ مسیح ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹک ٹاک بناتے ہیں تو کوئی میسج، وہ اچھی بات ڈلیور کرے جو دوسروں کی زندگی کے اندر کام کرے، جو دوسروں کی برکت کا باعث ہو۔ فیشن ڈلیور کر رہے ہیں، اپنی خوبصورتی، یہ کلام آئینہ ہے، یہ ہماری حالت پر ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے باطن میں کیا ہے۔ ایپ جو ہی ہے، ہو سکتا ہے دوسروں کو تو نہ پتا ہو، لیکن جب ہم کلام کے سامنے آتے ہیں تو ہمیں ضرور یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کمی مجھ میں ہے، یہ پرابلم میرا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کی بھلائی کرتے ہو، آپ کسی کے خلاف باتیں کرتے ہو، آپ ایپ جوئی کرتے ہو، کسی کی چغلی کرتے ہو، کسی کے خلاف برے منصوبے بناتے ہو، کسی کے خلاف کوئی سیاست کرتے ہو سکتا ہے شوہر بیوی اور بیوی شوہر اور بچے ماں باپ اور بہن بھائی اور دیگر ایک دوسرے کے لیے ہم بری باتیں کرتے ہیں۔ ہلو، خدا کا کلام آئینہ کیا ہے؟ آئینہ، شیشہ، یہ ہماری حالتیں ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب اس کو پڑھیں گے تو یہ ہماری حالتیں ہم پر کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا۔ جو بھی گناہ ہماری زندگی کے اندر ہوگا وہ گناہ ہم پر ظاہر کرے گا، یہ آئینہ۔ اور پھر پانچویں علامت، خدا کا کلام آگ ہے۔ آمین۔ جو سننے والے کی تمام گندگی کو بھسم کر ڈالتا ہے۔ آمین۔ جب کلام کو سنتے ہیں تو ہماری گندگی دھلتی ہے اس کلام سے۔ یہ کلام آگ کی مانند ہے، ہماری گندگی کو، ہماری میل کو ہم سے الگ کرتا ہے۔ سونے کو خالص بنانے کے لیے، چاندی کو خالص بنانے کے لیے آگ پہ تپایا جاتا ہے تاکہ اصل سائڈ پہ ہو جائے اور جو میل کچیل ہے وہ وکھری۔ ہلو، لایا دھیان کلام بل کرو۔ شیطان کبھی کسی والی آنے میں ٹور چڑھے گا، کبھی کسی وال لگے رہو انہوں نے دھیان۔ یہ کلام انہوں نے سمجھ آ گیا تو میرے ہاتھوں نکل جانے، یہ ساڈے کول ہی رہنے میں ساڈے بعد، لیکن شاید یہ کلام دوبارہ آپ کو نہ ملے۔ ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھا کرے، ان چیزوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے ایکٹیو ہو کر حاصل کیا کرے۔ خدا کا کلام آگ۔ یرمیہ 23:29 آیت کے اندر لکھا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خدا فرماتا ہے۔ اور یرمیہ 20:9 کے اندر اس کا کلام میرے دل میں جلدی آگ کی مانند ہے جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے۔ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں آگ
کلام سے دوری ہے، کلام زندگیوں میں نہیں ہے۔ جن کی زندگیوں میں کلام ہے، کلام توڑتا ہے، کلام پاک کرتا ہے، کلام صاف کرتا ہے۔ یہ ہمیں مسیح کی مانند بناتا ہے۔ ہمیں کلام ہے جو کس کی مانند بناتا ہے؟ مسیح کی مانند۔ ہم مسیح کی مانند بنتے جاتے ہیں جیسے جیسے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے رہتے ہیں۔ چھٹی بات، خدا کا کلام چراغ ہے۔ آمین۔ یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کو منور کرتا ہے، جو سننے والوں کی ہر روز رہنمائی کرتا ہے۔ یقین جانیں، اگر آپ ہر روز بائبل مقدس کو پڑھیں، اگر آپ ان پڑھ ہیں، پڑھ نہیں سکتے، تو آپ آڈیو بائبل سیو کر لیں، وہ لگا لیا کریں۔ ہور کارڈ میں 100 چیزاں پڑھ لیں دیو، بائبل ایک اردو کر لیں، تاکہ جب آپ اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو آپ کلام کو لگا لیا کریں، آڈیو سنیں، کیونکہ خدا کا کلام منور کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہر روز ہماری مدد کرتا ہے۔ زبور 119واں جب پڑھتے ہیں 105ویں آیت کے اندر، تو لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ ہلو، خدا کا کلام کیا ہے؟ اب جس نے بات کی میں نے اس کو کھڑا کر دینا، بس یہ سوچ لیں۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ خدا کا کلام کیا ہے جی؟ خدا کا کلام چراغ ہے۔ بندہ کب گرتا ہے؟ ٹھیٹے کدوں لگ دے؟ جدوں جب تاریکی ہو، اندھیرا ہو۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے ہیں وہ بار بار گناہ میں گرتے ہیں۔ تاریکی کے اندر چلنے والے، اندھیرے میں زندگی بسر کرنے والے، اگر آپ بار بار گناہ کر رہے ہیں تو سمجھے کہ ہم تاریکی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، داؤد کیا کہتا ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ، میرے قدموں کے سامنے روشنی کرتا تاکہ میں کہیں گڑھے میں نہ گر جاؤں، میں ٹھوکریں نہ کھاؤں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں، تاکہ یہ کلام ہماری زندگیوں کو کیا کرے؟ روشن کرے، منور کرے۔ ہمارے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ، اور راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی۔ ہمارے راستے روشن ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ جب کلام ہماری زندگی میں، ہمارے راستے روشن ہو گئے، پھر آپ گریں گے نہیں، ٹھیڈے نہیں کھاتے پھرو گے۔ کدی ڈگ پے تے کدی اٹھ کھلوتے تے کدی دعا کر لیتے کدی کوئی نہ، کدی چرچ ٹر گئے تے کدی کوئی نہ، کدی دعا کر لیتے کدی کوئی نہ۔ کیوں ایسا؟ کلام زندگیوں کے اندر نہیں ہے، طریقے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور ساتواں پوائنٹ، آخری پوائنٹ ہوگا
खुराक। खुदा का कलाम क्या है? खुराक। खुदा का कलाम हमारी रूह को ग़िज़ा पहुंचाता है। हेलो, खुदा का कलाम क्या करता है? एक शख्स पादरी, वो बड़ा मोटा ताजा, जगह सेहतमंद, और वो एक कमजोर से शख्स को अपनी तरफ आते हुए देखता है, तो वो खुदा से बात करता है, कहता है खुदावंद ये कौन है जो मेरी तरफ आ गया? तो खुदा ने कहा ये तेरी रूह है। कहता है खुदावंद मैं तो इतना मोटा ताजा हूं, सेहतमंद हूं, ये मेरी रूह नहीं हो सकती, ये तो सुकड़ी सी है, तो मैं इतना सेहतमंद ताजा, अगर ये मेरी रूह है तो इतनी कमजोर क्यों है, सुकड़ी क्यों है? सुनिएगा, तो खुदा ने कहा इसलिए कि तूने अपने बदन की फिक्र तो की लेकिन अपनी रूह की फिक्र नहीं की। बदनों वास्ते थे कि फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, तो क्यों ते पता नहीं केड़ी केड़ी चीज कमजोर है। भैना कह मैं कमजोर हो गई, आज एक भैन है, डॉक्टर ने कहा तू कमजोर बड़ी होगी, मेरा बंदा मेरी फिक्र ही नहीं करे। जिस्मानी कमजोरी की तो हमें बड़ी फिक्र है कि मैं कमजोर और मैनू दूध की जरूरत है, मैनू फल की जरूरत है, ड्राई फ्रूट चाहिए, खून की कमी हो गई है, लेकिन रूह कमजोर है, उसकी कोई फिक्र नहीं। आप भी तो मोटे ताजे हो जाने तो रूह साड़ी सुकड़ दी जाए, कमजोर। लेकिन जो खुद कमजोर हैं, दुआ, रोजा, बाइबल स्टडी, खुदा के साथ वक्त, वो ज़ाहिरी तौर पर तो कमजोर होते चले जाते हैं, उनकी रूह जोरावर होती चली जाती है, वो ताकतवर। तो खुदा का कलाम हमारी रूह की क्या है? ग़िज़ा है, खुराक है। पहला पत्रस 2:2 लिखा है नौज़ाद बच्चों की मान खालस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि बढ़ते जाओ। इब्रानियों 5:12 आयत से 14वीं आयत तक। पहला ग्रंथियों 3:2 आयत कहता है मैंने दूध पिलाया और खाना ना खिलाया। और खुदा का बंदा कहता है तेरा कलाम मिला और मैंने इसे नोश किया, मैंने अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा तेरे कलाम को ज़ख़ीरा किया। और लिखा है तेरा कलाम मेरे चेहरे की रौनक, तेरा कलाम मेरी हड्डियों की ताज़गी, तेरा कलाम मेरे पूरे बदन की सेहत। खुदा का कलाम हमें कुव्वत देता है, खुदा का कलाम हमें जोर देता है। सो आए थोड़ी देर अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि मैं किस तौर से खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले रहा हूँ, ले रही हूँ। आए सभी अपने कदमों पर खड़े होंगे और दुआ कीजिए, सभी दुआ कीजिए और कहे खुदा मैं अपना दिल तेरे हुजूर उड़ेलता हूँ, तूने मुझसे बात की, तूने मुझसे कलाम किया। हाँ तेरा कलाम दुनिया की फिक्र और दौलत का फ्रेब जो जारी है इनको खत्म करता है। तेरा कलाम हमें नए तौर पर चलने की कुव्वत देता है। तेरा कलाम हमारी रहनुमाई करता है। तेरा कलाम हमारे सख्त दिलों को तोड़ता है। तेरा कलाम जो आग की मानद है
اور ہماری گندگی کو ہم سے دور کرتا ہے۔ تیرا کلام ہمیں روشنی دیتا ہے، ہمیں ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جن کی روحیں کمزور ہیں، خدا کے کلام کو ہر روز پڑھیں، تاکہ آپ کا جسمانی خواہشیں آپ پر غالب نہ ہوں، بلکہ خدا کا روح جسمانی خواہشوں پر غالب ہو۔ غلبہ خدا کا کلام ہمیں دیتا ہے۔ آئیں دعا کریں، تھوڑی دیر دعا کریں، دعا کیجیے گا سب، خدا کے ساتھ وفادار ہو جائے، خدا کے ساتھ جو کمٹمنٹ آپ نے کی، غور کریں کیا میں اس پہ قائم ہوں۔ اگر میں اس پر قائم نہیں تو خدا تو مجھے بحال کر۔ میں نے تیرے کلام کو سنا ہے، تیرا کلام میری مدد کرتا ہے۔ بولیے گا، بولیے گا، اپنی زندگی میں سے کاہلی، سستی، لاپرواہی اور زندگی کے طریق حصوں میں خدا کے کلام کو مانگیں۔ خدا میری زندگی کے طریق حصے تیرے کلام سے روشن ہو۔ دعا کیجیے، آئیں خدا کے کلام کے لیے مجھ ادنا خدا کے خادم کے لیے شکر گزاری کی دعا مانگیں، اور اس دعا میں بہن عذرا ہمیں لیڈ کریں گے۔ آئیں سبھی اپنے سروں کو جھکائیں۔